رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، یعنی جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور رب کریم کی حمد بیان کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقول ہے مسجد الحرام شریف میں مکہ مکرمہ میں ایک عبادت گزار شخص رات بھر عبادت میں مشغول رہا کرتا، دن کو روزہ رکھتا۔ روزانہ شام کو ایک شخص اسے 2 روٹیاں دے جاتا، وہ اسے افطار کر لیتا اور پھر دوسرے دن تک کے لیے عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ ایک روز اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسا توکل ہے کہ میں تو ایک انسان کی دی ہوئی روٹی پر تکیہ کر کے بیٹھا ہوں اور مخلوق کے رزق پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ شام کو جب روٹیاں لے کر آنے والا آیا تو عابد نے اسے واپس کر دی۔ اسی طرح 3 روز گزر گئے۔ جب بھوک کا غلبہ ہوا تو اپنے رب عز و جل سے فریاد کی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اللہ پاک فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ذریعے جو کچھ بھیجتا تھا تو نے اسے کیوں لٹا دیا؟ عابد نے عرض کی، مولا میرے دل میں خیال آیا کہ تیرے سوا دوسرے پر تکیہ کر کے بیٹھا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، وہ روٹیاں کون بھیجا کرتا تھا؟ عابد نے عرض کی، یا اللہ تو ہی بھیجنے والا ہے۔ حکم ہوا، اب میں بھیجوں تو واپس نہ لوٹانا۔ اسی خواب کے دوران یہ بھی دیکھا کہ روٹیاں لانے والا شخص رب العالمین جل جلالہ کے دربار میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تو نے عابد کو روٹیاں دینی کیوں بند کر دیں؟ اس نے عرض کی، اے مالک مولا تجھے خوب معلوم ہے۔ پھر پوچھا، اے بندے وہ روٹیاں تو کسے دیتا تھا؟ اس بندے نے عرض کی، میں تو تجھے یعنی تیری ہی راہ میں دیتا تھا۔ ارشاد ہوا، تو اپنا عمل جاری رکھ، میری طرف سے تیرے لیے اس کے عوض جنت ہے۔ اس حقائق سے جہاں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیش نظر کیا جانے والا صدقہ جنت میں داخلے کا سبب ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نیک اور پرہیزگار بندے اس پر توکل کے اعلیٰ مقام پر فیض ہوتے ہیں۔ وہ عبادت گزار شب بھر عبادت میں مصروف رہتا، دن کو روزہ رکھتا، یوں دن رات عبادت میں بسر کرتا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ذات جس کی عبادت میں مصروف ہوں، روزی دینا اور اپنے بندوں کو پالنا اسی کا کام ہے۔ میں اسی کے کام میں مصروف ہوں اور اس کی عبادت کر رہا ہوں تو وہ مسبب الاسباب یعنی اسباب مہیا کرنے والا بھی میری روزی کے اسباب بنا ہی دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح کا توکل کرنا اس کے محبوب بندوں کا شیوہ ہے، اور محبوب بندے توکل سے مالا مال ہوتے ہیں۔ تو جب رمضان کے فرض روزے ہم رکھتے ہیں تو افطار میں اپنے کھانے کے لیے طرح طرح کی عمدہ اور عالیشان نعمتیں جمع کرتے ہیں۔ ایک مرغوب چیز بھی کم ہو جاتے، گھر والوں سے خفا ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ پاک کا وہ بندہ، عبادت گزار بندہ روزانہ روزہ رکھتا مگر افطار میں فقط 2 روٹیوں پر اکتفا کرتا۔ وہ اپنے نفل روزوں کے لیے ہمارے فرض روزوں سے بھی زیادہ عمدہ اور بہترین افطار کا اہتمام کرنے کی بجائے قناعت اختیار کرتا۔ اس کی عالی شان قناعت پر کہ روزانہ 2 روٹیوں سے افطار کرتا انہیں اپنے لیے کافی سمجھتا۔ ہمیں بھی قناعت کی عادت بنانی چاہیے۔
آج ایک تعداد رزق میں کمی اور بے برکتی کا رونا روتی ہے، ایسے کو چاہیے کہ رزق میں اضافے اور برکت کے ساتھ ساتھ اپنے لیے کائنات کی روزی، کائنات کی دولت ملنے کی دعا بھی کیا کریں۔